پہلے علم صرف علم تھا، علم خالص علم تھا، علم والے خالص علم والے تھے۔ ہاں وہاں پر کوئی عصری علوم کا تقاضا نہیں تھا، وہاں کوئی دینی علوم کی تفریق نہیں تھی۔ وہی فضل خیر آبادی جو ظہر کی نماز سے پہلے ہندوستان کی کورٹ میں بیٹھ کر ہندوستان والوں کے فیصلے کیے کرتے تھے، ظہر کی اذان کے بعد وہی فضل خیر آبادی مسجد میں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جتنا علم تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا ہے تم اپنی اولاد کو اس سے زیادہ علم عطا کرو، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار ہوگا۔ مولا مشکل کشا کے قول پہ قربان جائیں، آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ہم کبھی اپنے بچپنے میں موبائل کا نام سنا تھا؟ آج 3 سال کے بچے موبائل چلاتے، 7 سال کا بچہ اپنے باپ کو بتاتا ہے یہ فنکشن ایسے نہیں ایسے استعمال کرتے ہیں۔ بتائیے بچے آگے ہیں کہ نہیں؟ تو اپنے بچوں کو علم کے زیور سے اور دنیا کا علم کم سے کم اتنا دو اپنے بچوں کو۔ یہ جو سوچتے ہو نا کہ ہم اپنے بچے، ہم تو مالدار ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے علم کی، ہمارا تو کاروبار ہے، کیا ضرورت ہے علم کی، ہماری تو ہوٹلیں، ہماری تو کھیتیاں، ہمارا تو یہ، ہمارا تو وہ ہے۔ میرے بھائی، دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، علم بہرحال علم ہے۔ یہ ملا مشتر کی تقسیم جو ہے 1857 کے بعد کسی تعصب کے ذریعے سے کی گئی۔ عصری علوم اور دینی علوم کی تقسیم جو ہے 1857 کے بعد کسی تعصب کی وجہ سے کی گئی۔ اس سے پہلے علم صرف علم تھا، علم خالص علم تھا، علم والے خالص علم والے تھے۔ ہاں وہاں پر کوئی عصری علوم کا تقاضا نہیں تھا، وہاں کوئی دینی علوم کی تفریق نہیں تھی۔ وہی فضل خیر آبادی جو ظہر کی نماز سے پہلے ہندوستان کی کورٹ میں بیٹھ کر ہندوستان والوں کے فیصلے کیے کرتے تھے، ظہر کی اذان کے بعد وہی فضل خیر آبادی مسجد میں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ جو جج تھا وہی مسجد کا امام بھی تھا۔ ہاں اللہ اکبر، دلی کی جامع مسجد کا تراویح کا نماز پڑھانے والا جو مہینے بھر رمضان شریف میں تراویح میں قرآن سنایا کرتا تھا، عید کے دن وہی ہندوستان اکھڑ بھارت کے تخت پہ بیٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ اسی کو دنیا سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے تفریق کی اور تفریق کا شکار ہو گئے۔ آؤ دنیا کا علم کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا دو کہ وہ گریجویٹ ہو جائیں، اور دین کا علم اتنا دو کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو اذان بھی خود دے سکو، ابا مر جائے تو جنازہ خود ہی پڑھا سکو۔ اتنا علم ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اگر آپ سوچتے ہیں ہمارے پاس تو مولانا بہت دولت ہے، میں بس علم کی کیا ضرورت ہے، وہ بچہ کاروبار سنبھالے گا۔ میرے بھائی، ایک پڑھے لکھے کے کاروبار کرنے میں اور ایک ان پڑھ کے کاروبار کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک پڑھے لکھے کی گفتگو کرنے میں اور ایک ان پڑھ کی گفتگو کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دو، علم بڑی چیز ہے۔ اور جاتے جاتے جہاں علمی کام ہو رہا ہو وہاں مدد کرو، اس لیے کہ اپنے باپ کے نام پہ کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ اجر آپ کو علم میں مدد کرنے۔ ہاں یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانا نہ کھلاؤ، کھلاؤ، اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا دوبارہ اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ ایک بار کھانا کھا کر کے وہ کھلانے والا نہیں بن جائے گا، لیکن اگر ایک بندے کو آپ نے علم دیا تو وہ دوسرے کو علم دینے والا بنے۔ خالص علمی ماحول بناؤ۔ یہاں پر مجھے میرے مرشد ہمارے آقائے نعمت حضور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ یاد آ رہا ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں ایصال ثواب کا جو تصور ہے وہ ہمارے یہاں متفق علیہ اہل سنت میں کہ آپ جو بھی ایصال ثواب کریں گے آپ کے مرحومین کو ملے گا، جس کے نام سے کرو گے اس کو ملے گا۔ تو ہم اب کیا کرتے ہیں کہ چلو بھائی کھانا کھلانا نیکی ہے، بالکل نیکی، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میں کسی چیز سے منع نہیں کر رہا ہوں، اس کو آپ یہ نہیں کہ الٹا مت لینا۔ کسی دور میں لوگ کھانے کو ترستے تھے تو کھانا کھلانے کو اہم قرار دیا گیا کہ بھئی ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے اس لیے کھانا کھلاؤ۔ لیکن اب تو فقیر بھی 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں کھانے کے، ایک زمانے میں میٹھے پانی کی اہمیت تھی تو حضرت سعد کو کہا گیا کہ بھئی کنواں کھود دو، کیونکہ تو اس سے ہمیں گویا کہ روشنی ملتی ہے۔ کھانا کھلانا، پانی پلانا، کپڑے تقسیم کرنا اہمیت اس کی نہیں ہے، اہمیت اس کی ہے کہ قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ تو کسی دور میں لوگ بھوکے مرتے تھے تو اس وقت تو کھانا کھلانے پہ ابھارا گیا، کسی دور میں پانی کی ضرورت تھی تو پانی پہ ابھارا گیا، لیکن اس وقت تو علم کے لیے قوم جو ہے وہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے۔ تو ایصال ثواب کا جو تصور ہے، میں سبق سنانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا تھا
کہ اہم کوئی چیز نہیں ہے اس معنی میں کہ یہ بتایا گیا کہ جس چیز کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اس کا ایصال ثواب کرو، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ آج تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے نا، اور بہت سارے لوگ غربت کا بہانہ کر کے، تعلیم مہنگی کا بہانہ کر کے علم سے کوسوں دور ہیں۔ اور لوگ نہ کہتے ہیں مولانا تعلیم بڑی مہنگی ہے، میں تو کہتا ہوں بھائی جوتے بھی مہنگے ہیں، ٹی شرٹ بھی مہنگا ہے، موبائل کا ریچارج بھی مہنگا ہے، شکر اور دال سب مہنگے ہیں۔ تو یہ مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا خریدنا؟ جب ان کے مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑتے ہیں، سب اس کو نبھا رہے ہو نا، تو تعلیم مہنگا ہونے کی وجہ سے، تعلیم کی مہنگائی کی وجہ سے آپ تعلیم سے پیچھے کیوں؟ 10 سال ہندوستان میں اگر ہم سب مل کر کے علم پہ محنت کر لیں، آنے والے حالات بدلیں گے۔ لوگ اپنے بچوں کو تلوار دینے کی بات کریں، میں کہا تم جو چاہو دو، ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے نا وہ اقرا، پڑھیے،